बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। जी हाँ, बिल्कुल मुझे पता है कि अब पीएसएल शुरू हो गया है तो आप लोग हमें ज़रा कम कम लिफ्ट कराएंगे, ज़्यादातर ध्यान पीएसएल में रहेगा। आपका ही नहीं, हमारा भी ध्यान उधर ही है, इसलिए कभी कभी स्किप भी होगा ये व्लॉग, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये राब्ते का सिलसिला जारी रहे और जिस दौरान पीएसएल के मैचेस चल रहे हों उस दौरान आपको हमारे व्लॉग का नोटिफिकेशन तंग ना करे, तो टाइम का थोड़ा आगे पीछे करेंगे। लेकिन क्या करें, सियासत के ऊपर बात भी करनी है, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों का पीएसएल के साथ साथ जो असल सियासी मैच है उसकी तरफ भी बड़ा ध्यान है। और जब आज मैंने एक ट्वीट किया पीएसएल के बारे में तो लोग कह रहे थे छोड़े इसको, आप हमें इमरान खान के हवाले से बताएं कि उस असल मैच का क्या बना और कहां तक पहुंची है इनिंग। तो इस बारे में भी बात करते रहेंगे, लेकिन पीएसएल के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जिक्र रहेगा, बिकॉज बहुत टाइम के बाद, मतलब ऑलमोस्ट एक साल के बाद, और जब से खास तौर पर ये रेजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद से तो ध्यान किसी और तरफ लगा ही नहीं है नेशन का। सारे लोग बस ये सियासी मामलात में उलझ कर ये इतनी पोलराइज्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो गए कि बस सब कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, इमरान खान। तो लगता है कि इमरान खान नहीं होंगे सियासत में, या इमरान खान के बगैर सियासत ऐसा लगता है कि है ही नहीं, तो लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब पीएसएल आ गया तो कुछ टाइम के लिए शायद माइंड इधर उधर स्विच रहेगा और लोग हार जीत को सेलिब्रेट करेंगे, बट एट द एंड फिर आ जाके मामला उसी तरफ रहेगा। तो खैर, थोड़ी सी बात यह है कि वो दुबई से शुरू होने वाला सफ़र मुल्तान तक, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लोग बड़ा खुश हैं और इस फेस्टिविटी को, इस इवेंट को एंजॉय करेंगे। आपकी टीम कौन सी फेवरेट है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी फेवरेट टीम तो कराची किंग्स है। बहुत सारे लोग इसलिए भी कहते हैं कि एआरवाई की टीम है इसलिए, अच्छा आपकी तो मजबूरी। आज मैंने ट्वीट किया, लोग कह रहे हैं आपकी तो मजबूरी है ना, तो जनाब मजबूरी कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर मैं किसी और टीम को सपोर्ट करने बैठूंगा तो सलमान इकबाल साहब मुझे फायर कर देंगे? ऐसा खैर बिल्कुल नहीं होने लगा। मैं वो पेशावर ज़ल्मी को भी सपोर्ट करता रहा हूँ किसी टाइम पे, बल्कि मैं तो उनकी किट पहन के तस्वीर वगैरह भी अपलोड करता रहा हूँ। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज दिस के आई गिव अ डिकेड ऑफ माई लाइफ, 10 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया। तो वो एआरवाई एक फैमिली की तरह है, तो किसी को कहने की या किसी को अब भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी टीम को सपोर्ट करना। आई ओन दैट टीम एज माई फैमिली टीम। एआरवाई मेरी फैमिली है, तो इसलिए मेरे पास कोई और रीज़न नहीं है कि मैं किसी, सबके छोटे छोटे रीजंस होते हैं ना टीमों को सपोर्ट करने के लिए। किसी को एक खिलाड़ी पसंद है, किसी को कोई प्लेयर पसंद है, किसी को टीम की किट अच्छी लगती है, तो इसलिए कोई छोटे छोटे रीज़न। तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एआरवाई की टीम है, हमारी एआरवाई फैमिली की, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। आप लोग जिसको भी करते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये तो हो गई अच्छी बातें थोड़ी सी आपका मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन कुछ बुरी खबरें भी हैं। जल्दी से 2-3 बुरी खबरें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, छोटी छोटी सी हैं, उनके ऊपर बात करके फिर आगे मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बताना है कि पावर पॉलिटिक्स में या पावर कॉरिडोर्स में ताज़ा कौन से खेल शुरू हैं। सिर्फ 60 दिन का वक्त बाकी रह गया है हुक्मरान इत्तेहाद के पास। इमरान खान के पास पावर आएगी या नहीं आएगी, ये खींचातानी इस वक्त बहुत अरूज पर पहुंच चुकी है। तो कैसे ये डिसाइड होगा थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन बुरी खबरें जल्दी से बता दूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं हेडलाइन सुन रहा था, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन जो है बरतानिया की, उसने पाकिस्तान में अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है। अब से थोड़ी देर पहले की ये अपडेट है। मुझे बहुत अच्छे से याद है दिसंबर 2020 का वक्त, जब जुल्फी बुखारी ने इस बारे में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स की थी अपने पर्सनल सोर्सेज, अपने पर्सनल ताल्लुकात की बेसिस पर, और बहुत सारी जो इमरान खान साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शंस थी उनके बेस पर ये ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया था बहुत लंबे अरसे के बाद। तो वो परवाज़ें पाकिस्तान की तरफ डायरेक्ट आना शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये बताया गया है कि इस एयरलाइन ने अपनी जो परवाज़ें हैं, बराह रास्त परवाज़ें पाकिस्तान के लिए, वो बंद कर दी हैं। तो फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड हो रहा है पाकिस्तान के लिए। दूसरी बुरी खबर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से आई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट नहीं कर रहे इस सेटअप के ऊपर, मौजूदा सेटअप के ऊपर, और जो रेमिटेंसेज भेजने का सिलसिला था वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है जब से इमरान खान साहब गए हैं, और अब कम होते होते गालबन 16% की कमी उसमें रिकॉर्ड हुई है। और इस बार जो रेमिटेंसेज आई हैं वो रिकॉर्ड लो हैं, 1.9 बिलियन डॉलर के करीब है, जो ऑलमोस्ट 3 बिलियन डॉलर्स तक ले जाने का इमरान खान साहब का प्लान था, वो अब बहुत हद तक कम हो गई हैं। तीसरी बुरी खबर ये कि जो कारों की सेल है वो बहुत हद तक पाकिस्तान में मुतासिर हो रही है, बिकॉज डॉलर रेट जिस हद तक ऊपर जा चुका है। मैं हिसाब ही लगा रहा था, मैं देख ही रहा था, एक कार जो 3 डब्बा जैसी कार, जिसको मैं बोलता हूँ कि मतलब कोई बहुत हाई फाई भी नहीं, कोई लग्जरी, ऐसा एक्सट्रीम लग्जरी प्रोडक्ट भी नहीं है, नॉर्मल एक कार जो इंडिया में को 5 लाख रुपए में आती थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के कितने की होगी, 8 लाख रुपए तक की हो गई। और पाकिस्तानी रुपयों में वही कार कितने की आती थी और अब कितने तक चली गई है। मतलब आपने कोई छोटी मोटी 3 डब्बा कार लेनी है
تو آپ جا کے ڈالر ریٹ کے حساب سے جب ایکسچینج ریٹ لگے گا اس کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ 45 لاکھ روپے تک چھوٹی چھوٹی گاڑیاں پہنچ گئی ہیں. جو لگژری گاڑیاں 40-45 لاکھ تک آتی تھیں وہ 80-90 لاکھ کراس کر چکی ہے. تو اس لیے جو گاڑیوں کی انڈسٹری ہے وہ اتنی بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے کہ وہ اپنا کاروبار شٹ ڈاؤن کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے یونٹس بند کر رہے ہیں. کچھ نے ٹیمپریری بند کر دیے ہیں, کچھ مستقل بند کرنے کے اوپر غور کر رہے ہیں. یہ سارا کچھ ڈالر ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. خیر, بری خبروں کا سلسلہ یہاں پہ ختم. تھوڑی پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں. 60 دن باقی ہیں اب سے لے کے, کیونکہ پنجاب حکومت تحلیل ہوئے اب تقریباً پورے 30 دن یا شاید اس سے تھوڑا سا چند گھنٹے اوپر ہو گئے. تو 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں, تو اب صرف 60 دن باقی ہیں. عدالت کا آرڈر آ چکا ہے اور اب ایک نیا کھیل یا تازہ کھیل پاور کوریڈورز میں چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ سمیع اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ, سمیع اللہ سے پھر کسی اور کلیم اللہ کی طرف, اور یہ ایسے آپس میں کھیلی جا رہے ہیں. حالانکہ عدالت کا آرڈر آ چکا, وہ عدالت کا آرڈر جس کے بعد ایک دم سے آپ کو عدلیہ کے اوپر اٹیک نظر آیا. مریم نواز کے تازہ بیانات آپ نے سنے ہوں گے. ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا تھا عدلیہ کے حوالے سے ایک ٹرینڈ, میں یہاں پر ذکر نہیں کرتا اس کا, لیکن ایک منظم کیمپین لانچ کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کی طرف سے حکم آ گیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے. اچھا, اب عدالت نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ آپ 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے فوری تاریخ دے. گورنر سے نہیں کہا. اب الیکشن کمیشن نے ہنگامی اجلاس بلایا, دکھایا یہ جا رہا ہے کہ جناب ہم اس کے اوپر عدالتی احکامات کے اوپر کر رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. اور طویل اجلاس کے بعد کیا مدعا پھر ڈال دیا گورنر صاحب کے اوپر, اور ان سے کہا کہ آپ تاریخ دیں یا وقت دیں ملاقات کے لیے, ہمارا ایک نمائندہ آپ کے پاس آئے گا اور اس میں بیٹھ کے ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ جناب کون سی ڈیٹ کو الیکشن کرائے جانے ہیں. تو اس طرح سمیع اللہ اور کلیم اللہ والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ذمہ داری ایک دوسرے کے اوپر ڈالی جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھا لیا اور اب توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے کہ پورے 30 دن ہو چکے, عدالت کا آرڈر بھی آ چکا, لیکن ابھی تک تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی, اس لیے توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کی جائے. اس کا پریشر بھی رہے گا. تو اب تھوڑی ملاقاتیں تیز ہوں گی, کیا کچھ ہوگا, لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرائے جائیں اور پھر کسی طرح سے معاملہ لنگر آن کیا جائے. کوئی بہانہ بنایا جائے, فنڈز کا بہانہ بنایا جائے, سیکیورٹی کا بہانہ بنایا جائے, جو بھی ریزن جسٹیفائی کرتی ہو وہ کی جائے, لیکن یہ ورک کرنا نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ الیکشن کرانا پڑے گا. ایک بہت اہم معاملہ ہے, وہ ڈسکس کر کے پھر میں نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر بھی تھوڑی ڈسکشن کرنی ہے, کیونکہ کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے جو ان کے کیسز ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے کچھ قانون میں رد و بدل کا بھی اشارہ مل رہا ہے. تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن آپ میں سے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب کا بیان سنا ہوگا, میں نے بھی کل اس کے اوپر ولاگ کیا اور میں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اب لوگ کہیں گے یو ٹرن لے لیا, عمران خان نے بہت بڑا یو ٹرن لے لیا. اور اس میں نے بتایا کہ ایگزیکٹ عمران خان صاحب نے کیا کہا, اور وہی ساری چیزیں آج پورے دن میں نظر آتی رہی آپ کو کہ پڑھے لکھے صحافی, ایسے جید قسم کے صحافی اور ہر طرح کے صحافی ہمیں ملتے ہیں نا, تو وہ جو کلاس ہے ان کی ایک ایلیٹ کلاس جو ہے جرنلسٹ کی, کچھ واٹس ایپ صحافی بھی ہیں, ایک میسج کہیں سے سرکولیٹ ہوا اور سب نے بتانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جناب عمران خان اپنے امریکہ والے بیان سے مکر گئے اور انہوں نے امریکہ کو کلین چٹ دے دی اور دس اینڈ دیٹ. اور پھر PMLN کا آفیشیل میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, مرد, خواتین, ان کو کہا کہ ابھی بھی اگر آپ لوگ بچ گئے ہیں تو پھر اپنی گاڑیوں سے سٹیکر اتارنے کا جو ٹیٹوریل ہے وہ انہوں نے ڈالا, اس کا لنک کہ جناب یہ لنک دیکھیں کہ کیسے عمران خان کی حمایت میں لگائے گئے سٹیکرز, آپ ابھی بھی وقت ہے اپنی گاڑیوں سے اتار دیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو PTI کے لوگ ہیں وہ اب انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو انگلش کی صحیح سمجھ نہیں آتی تو یہ انگلش سیکھنے کے لیے یہ کورس ہے اور یہاں سے ہوتا ہے. اس کے لنک سب ان کو پوسٹ کر رہے ہیں کہ کم از کم بیسک انگلش اگر آپ کو نہیں آتی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں, آپ انگلش سیکھ لیں اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی کیا پوائنٹ ریز کیا, کیا بات کی ہے, اور یہاں پر آ کر کیا بیانیہ نیا بنایا جا رہا ہے. تو یہ بیانیہ کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ ایک واٹس ایپ پیغام آتا ہے کہیں سے کہ یہ چیز ہے, فائر, اور پھر سارے اندھا دھند شروع ہو جاتے ہیں, اپنی کریڈیبلٹی بھی نہیں دیکھتے کہ بعد میں لوگ ہم پہ کیا باتیں کریں گے. تو یہ ساری سچویشن اس وقت زیر بحث ہے. فوکس کہاں پر ہے گورنمنٹ کا؟ ایک عمران خان کو ملائن کرنے پہ, اس کے خلاف نیریٹو بنانے پہ, دوسرا گرفتاریاں, مقدمات. میں نے کل بتایا تھا آپ کو پرسوں کے ولاگ میں کہ 4 لوگ ہیں اس وقت ریڈ الرٹ پر جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. 3 عثمان ڈار, عمر ڈار اور عامر ڈار, یہ ڈار برادر, اور ایک شوکت ترین صاحب ہے جن کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. تو میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ
عامر ڈار، عمر ڈار اور عثمان ڈار، ان کے خلاف ہاتھ ڈالنے کے لیے اینٹی کرپشن کے جو کچھ کیسز ہیں وہ بہت جلد آپ کو اس کی بازگشت سنائی دے گی، اور کچھ ان کے ایسے لوگ جو ان کے وفادار سمجھے جاتے ہیں یا ان کے قریبی لوگ ہیں یا ان کے ورکرز ہیں جو کہ بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، فیکٹریاں وغیرہ چلاتے ہیں، تو ان کے جو ورکرز ہیں ان کو کہیں سے پکڑا گیا ہے اور ان سے کچھ بیانات ایسے لیے گئے ہیں جن کی روشنی میں یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو عثمان ڈار سے میری بات بھی ہوئی تھی آج، انہوں نے بتایا کہ میں یہ قانونی جنگ بھرپور طریقے سے لڑنے کا اعلان کرتا ہوں، اور نہ صرف لڑوں گا بلکہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونے کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے کے لیے میں اوپن ٹرائل فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کیس کو اگر فیس کرنا ہے تو میں سیالکوٹ کی عوام یا پبلک کے سامنے بھی فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کے پاس سارے پروف ہیں کہ کس طرح سے یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس پیغامات پہلے آنے لگ گئے تھے، میسیجز مجھے پہلے آ رہے تھے، لیکن کارروائی جو ہے وہ اب بعد میں لانچ کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا شوکت ترین ہے، ان کے خلاف کارروائی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے مقدمہ ان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں پلی کیا لی گئی ہے، وہ ان کے ٹیلی فونک کال کے حوالے سے جو انہوں نے اس وقت وزیر خزانہ جو کے پی کے تھے تیمور جگرا، ان کو کال کر کے آئی ایم ایف کے حوالے سے ڈائریکشن دی تھی، اس کے اوپر تو مقدمہ ہو گیا، لیکن جس نے وہ ٹیلی فون کال ریکارڈ کی، جس نے وہ ٹیلی فون کال لیک کی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی خلاف قانون ہے، پرائیویسی میں انٹرفیئر کرنا یا آپ اس طرح کی چیزوں کو بریچ کرنا، تو وہ کس نے کیا، کیسے کیا، اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونی۔ اچھا، ایک عمران خان صاحب نے آج انکشاف کیا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب میں نے روس کا دورہ کیا تو واپسی پر مجھے کہا گیا کہ روس کا جو حملہ ہوا ہے یوکرین کے اوپر، اس کی مذمت کریں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں کروں، کیونکہ انڈیا نے نہیں کی، انڈیا بھی تو ہمارا اسی طرح ہمسایہ ملک ہے، اس کے بھی اسی طرح سے تعلقات ہیں، وہ نہیں کر رہا، وہ تو بہت بڑا پارٹنر ہے امریکہ کا، وہ نہیں جب روس کی مذمت کر رہا تو ہم کیوں کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جب میں نے نہیں کی تو انہوں نے جا کے خود ہی کر دی مذمت۔ تو یہ سارا وہ کہہ رہے انکشاف ایک طرح سے آج انہوں نے کیا، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا وہ بتاتے رہتے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کسی دن وقت آئے اور وہ یہ بتائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اصل کہانی کیا تھی، اور کس نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ملک کا سوچے، چھوڑیں یہ سارا کچھ اور تسلیم کرتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز جو انیشیٹ ہوا تھا معاملہ، وہ کہاں سے ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ میری جب نیکسٹ ملاقات ہوگی ان سے تو میں اس بارے میں ضرور پوچھوں گا۔ پھر آخر میں نے آپ سے پہلے تھوڑا ذکر کیا کہ نواز شریف کی ممکنہ واپسی کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ان کے کیسز ہیں، اور کیسز کو ختم کرانے کے لیے قانون میں ترامیم بھی زیر غور ہیں۔ تو مریم بی بی نے تو اس کا ہنٹ دے دیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے اس ملک میں، کہ ہو بھی چکا ہے، بلکہ ویسے مجھے ایگزامپل دینی نہیں چاہیے، ایسا تو پہلے ہو چکا ہے، یہ تو قانون میں ترمیم ہے، میں کہتا ہوں آئین میں ترمیم بھی کر دی گئی ہے، فرد واحد کے لیے آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، اور اب قانون میں ترمیم ہونے جا رہی ہے ایک فرد کے لیے۔ یہ ہونے جا رہی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ کل ہو جائے گی، زیر غور ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ان کے کیسز ختم کرانے کے لیے کوئی قانون میں ترمیم، کوئی نرمی، کوئی رعایت، کوئی کچھ اس طرح سے کی جائے۔ تو کیا ایک شخص کے لیے یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک اور ہمیشہ کی طرح رائے ضرور دیجیے، انتظار کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔